ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رمضان المبارک ہے اور ہم دریا ستلج کے راستے قادیان کی طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 3 بڑے دریا بہتے ہیں، دریا ستلج، دریا راوی اور دریا بیاس۔ تو ہم اس وقت قادیان کے راستے میں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قادیان سے کچھ دور پہلے قادیانیت دنیا کا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ اور ان کی بیویوں کو ازواج مطہرات تک کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ لیکن آپ کے بعد جتنے لوگ بھی اس دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ کذاب میں، اور ان سب میں سب سے بڑا کذاب یہ مرزا احمد غلام قادیانی ہے، یعنی جو فتنہ قادیان سے اجاگر ہوا تھا۔ یہ ہم قادیان میں پہنچ گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک گیٹ بنایا ہوا ہے جس کو قادیانیت سے ہی انہوں نے منسوب کر رکھا ہے، اور اس شہر کے بعد ہم اب دوسرے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ واپس ہم ایک جگہ آ گئے ہیں، یہ جھامپور کی مسجد ہے۔ جھامپور سرہند کے آس پاس ہے، راجپورہ کے بھی پاس ہے، اور یہ مسجد بھی بہت عرصے تک غیر آباد رہنے کے بعد الحمدللہ اب آباد ہو گئی ہے۔ مسجد اتنی خستہ حالت میں تھی کہ اس کی سامنے کی دیوار کو چھوڑ کر پورا حصہ بوسیدہ ہو چکا تھا، تو لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ جو اس کا سامنے کا حصہ ہے اس کو بچا کے ہی رکھا جائے اور نشانات کے طور پر سامنے کی دیوار کو اسی طریقے سے ریپیئر کیا جائے۔ تو ایسا کیا، اور ایسا کرنے کے بعد پریشانی یہ ہے کہ اس کے جو سامنے کے دروازے ہیں یہ بالکل چھوٹے پڑ گئے ہیں، ان میں سے اندر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، لینٹر بھی نیا ڈالا گیا ہے کیونکہ جو اس کا پرانا لینٹر تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں، بھرت ہونے کے بعد یہ بالکل چھوٹے سے پڑ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طریقے کی پنجاب میں بہت ساری مساجدیں ہیں جو غیر آباد ہوئی تھی، اور اب الحمدللہ وہ مسجدیں آہستہ آہستہ آباد بھی ہو رہی ہیں لوگوں کی محنتوں سے، کوششوں سے۔ تو حضرت مولانا جاوید ندوی کے ساتھ ہمارا یہ سفر ہوا ہے، اور مسجد کے سامنے ایک کنواں ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، جس کو اب تک لوگوں نے باقی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل پرانا کنواں ہے، لیکن یہ بالکل بند ہے، اس سے پانی وغیرہ نہیں نکالا جاتا بیچ میں، اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری مساجدیں ہیں جو غیر آباد رہ گئی بہت عرصے تک، لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ان تمام مسجدوں کے آباد ہونے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں جو اس مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے آس پاس میں بھی اس طریقے کی مسجد ہے تو آپ ضرور انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں اور اس طریقے کی مساجدوں کو ضرور آباد کرائیں، جو مسجدیں کبھی آباد تھی، جہاں